میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ساتھ میں جو ہے ان کا سانپ، اور ساتھ ہی یہ وہ آخری پوائنٹ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو آگے جو ہے ارض المقدسہ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس مقام سے اس طرف جو ہے 40 سال تک جو ہے بنی اسرائیل صحرا کے اندر جو ہے گھومتے پھرتے رہے، اور اللہ پاک نے ان کو جو ہے بھٹکا دیا تھا۔ تو ہم اس وقت موجود ہیں ایک ایسے مقام پر جس کا نام ہے جبل نیبو، اور یہود جو ہے یہاں پر حج کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان کے حج کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ تو آج جو ہے اس مقام کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں موجود ہوں جارڈن، اردن، جبل نیبو کے اوپر، اور میرے نیچے جو ہے ڈیڈ سی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سارا فلسطین ہے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر اگر موسم صاف ہو، بادل نہ ہو، تو آپ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کا القبۃ الصخرہ جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم سے بچا کر یہاں تک لے کے آئے تاکہ واپس جو ہے الاراضی الفلسطینیہ جا سکیں، جہاں سے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا مطلب جہاں سے شمار ہوتا تھا، تو یہاں پر آ کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ کہ اے میری قوم، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کس جگہ پہ کھڑے تھے واللہ عالم، کہ اے میری قوم، تمہارے سامنے ہے الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، وہ دیکھو سامنے۔ یہاں پر پھر جو ہے آپ لوگوں کو میں یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ عز و جل نے طالوت علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا کہ ان اللہ قد بعث لکم، تمہارے لیے، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ پاک نے جس کے لیے تمہیں کہا ہے، مطلب تمہارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پیچھے مڑ کے واپس مت لوٹ آنا، نہیں تو تم لوگ جو ہے نقصان میں رہو گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ایز یوجولی پھر انہوں نے اعتراض کیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، کہ اے موسیٰ، وہاں پر جو ہے جبارین مطلب بڑے بڑے جو ہے قدوں والی قوم رہتی ہے، اور جو کہ بہت ہی مقصد ہے کہ طاقتور ہیں، تو لن ندخل حتی یخرجوا منہا، ہم تو اس زمین کے اندر داخل نہیں ہونے والے جب تک وہ جو جبار قوم ہے وہاں سے نہیں نکلتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اس کے بعد یہ جو تھے، یہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے، یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو کہ 12 نقیب تھے، اپنی اپنی جب قوموں کے پاس گئے، مطلب جو 12 سردار تھے، انہوں نے واپس آ کے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اندر نہیں جانے والے۔ اس کے بعد 2 بندے اٹھے، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون۔ 2 آدمی اٹھے اپنی قوم سے اور انہوں نے کہا، جو کہ اللہ پاک سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ آپ جو ہے دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک پر توکل کرو، اور آپ لوگ دروازے سے جب داخل ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا اور تم لوگ جو ہے کامیاب رہو گے۔ اس کے پر بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہ اے موسیٰ، ہم کبھی بھی یہاں پر داخل نہیں ہونے والے جب تک جو ہے یہ جو طاقتور قوم ہے، مطلب فلسطین کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے فلسطین، اس وقت ارض المقدسہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بیت المقدس۔ تو اس کے بعد انہوں نے گستاخوں نے کیا کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا اے موسیٰ، تو اور تیرا رب ان سے لڑو، وہاں پر جو قوم بیٹھی ہے،
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے ہلنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تھی بنی اسرائیل کی ضد، مطلب کہ ابھی ان کو نجات ملی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے گائے کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ابھی ان کے پاؤں بھی جو ہے خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس مقام پر جا کر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تبوک میں، سعودی عرب میں وہ مقام ہے۔ اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کی سمجھ آ سکے، جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین کہ اے اللہ، میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، ہمارے اور فاسقین کے درمیان جو ہے تو فرق کر، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة کہ اے موسیٰ، میں نے ارض المقدسہ جو ہے 40 سال تک جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دی ہے۔ اور اس پوائنٹ سے آگے جو ہے پھر اللہ عز و جل نے اجازت نہیں دی تھی نہ موسیٰ علیہ السلام کو جانے کی اور نہ ہی بنی اسرائیل کو۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین کہ اب کے بعد جو ہے 40 سال زمین میں بھٹکتے رہیں گے، صحرائے، مقصد ہے کہ جو سارا صحرا ہے یہاں پر سعودی عرب کا اور جارڈن کا، اس میں بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین کہ اے موسیٰ، اس وجہ سے جو ہے تو غمزدہ نہ ہو اس فاسق قوم کے اوپر۔ پھر آگے جو ہے اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ آگے جو ہے حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے سورۃ المائدہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت سی سزا و جزا ہیں جو مجرمین ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ بہرحال وہ ساری تفاصیل جو ہیں اس موقع کے حوالے سے نہیں ہیں۔ تو یہ تھی وہ جگہ جہاں پر جو قرآن شریف میں قصہ مذکور ہے اس کے حوالے سے۔ اور یہ میرے پیچھے یہ جو آپ دیر دیکھ رہے ہیں، جو چرچ دیکھ رہے ہیں، کنیسہ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 500 عیسوی میں جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے آثار بھی آئیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں، پھر باقی جو ہے باہر آ کے آپ کو ساری تفاصیل دکھائیں گے انشاءاللہ۔ 1932 میں اس کی ترمیم کی گئی تھی، مطلب اس زمانے میں۔ تو اندر چلتے ہیں، اس کے اندر جو ہے آپ کو پرانے زمانے کے جو آثار تھے جو اس کی زمین کے اوپر بنائے گئے تھے وہ بھی سارے آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہم چرچ کے اندر آ چکے ہیں۔ اس میں آپ کو پرانے آثار بھی ملیں گے اور نئے آثار بھی ملیں گے۔ یہ جیسے آپ اندر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کے سارے جو آثار تھے نا، اور یہ ہے الفسیفساء جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا۔ ان کا جو الارض المقدسہ کا جو پرانے زمانے کا نقشہ بھی ہے نا، وہ بھی اسی طرح الفسیفساء کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ چرچ کے جو ہے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں۔ آئیے آپ کو میں آگے اس طرف لے چلتا ہوں جو کہ اس زمانے میں انہوں نے حیوانات وغیرہ کی جو پینٹنگ بنائی ہوئی تھی ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے، آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ ترمیم کے بعد ان کی حفاظت کے لیے اس طرح جو ہے سسٹم کیا گیا تاکہ یہ محفوظ رہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلرس، یہاں پہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو حیوانات تھے ان کے زمانے کے، ان کو یہاں پر جو ہے ایک عملی شکل دی گئی ہے۔ اور یہ جو قبر ہے چرچ کے بالکل نیچوں نیچ، یہ ان کو تقریباً آج سے 15 سال پہلے جو ہے اس کی دریافت ہوئی تھی کھدائی کے دوران، لیکن اس وقت ان کو نیچے جو ہے کچھ بھی جسمانی آثار نہیں ملے، بلکہ کچھ جو بیزنٹین مطلب جو دور حکومت کے جو سکے تھے وہ یہاں سے دریافت ہوئے ہیں۔ سارے یہودی جو ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ جو قبر ہے کچھ لوگ اعتقاد کرتے ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اس کی دریافت 2009 میں ان کو ہوئی تھی جب کھدائی کر رہے تھے یہاں پر مزید۔ اس وقت جب یہ جو نیا کنیسہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ترمیم جاری و ساری تھی، تو یہ آثار تب کے ہیں، یہ قبر تب ان کو ملی تھی۔ لیکن یہ حتمی طور پر جو ہے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ فلسطین میں مجھے پتہ ہے ایک اور بھی مقام ہے جہاں پر انہوں نے بتایا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ دونوں کے بارے میں جو ہے حقیقتی طور پر آپ جو ہے حتماً بات نہیں کہہ سکتے۔ جب مسیحیین کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے
تو یہاں پر جو ہے یہ چرچ ابھی بھی قابل مطلب ہے کہ عمل ہے اور لوگ یہاں پر عبادت کرتے ہیں. اور آپ کو پرانے چرچ کے آثار ادھر نیچے بھی نظر آ رہے ہوں گے, سارا جو الفسیفساء کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں پہ بھی آپ کو ساری سیڑھیاں نما چیزیں نظر آئیں گی. اور یہ پیچھے پرانی دیوار ہے, پھر اوپر جو ہے نئے زمانے کے آثار آپ کو سارے مل رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ دیکھیں. اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کچھ کتابات بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گی سامنے. اس طرف آپ کو اور آثار ملیں گے کنیسے کے اندر, اور ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو نیچے جو ہے نا فروٹوں کی اور پھلوں کی آپ کو فسیفساء کے ساتھ پینٹنگ ملے گی, اور پرندوں کی اس طرف اگر آپ دیکھ سکیں زیتون وغیرہ ہے, کھجور آئی تھنک شاید ڈفرینٹ سارے آپ کو یہاں پر ملیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے اندر سے چرچ وغیرہ بھی دیکھ لیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اختلاف ہے, لیکن حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف ہے کہ جب میں مسجد الاقصیٰ جا رہا تھا تو مجھے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی الکثیب الاحمر کے پاس, جہاں پر وہ اپنی قبر میں اس وقت نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ جو سارا علاقہ ہے الکثیب الاحمر کا ہے. ایک اور مقام ہے فلسطین میں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام یا قبر موسیٰ علیہ السلام, دونوں کے بارے میں جو ہے حتمی رائے کسی کو بھی معلوم نہیں, کیونکہ کچھ خاص جگہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ لوگوں کو موسیٰ کی قبر دکھاتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے اس کی حتمی جگہ جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. والعلم عند اللہ. بقیہ بھی جو انبیاء کے قبور ہیں اس کے بارے میں بھی حتمی رائے کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں ہے ما سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ وہ ایک تواتر سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے. یہ جو علاقہ ہے جبل نیبو, یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ جو دیر بعد میں بنائی گئی 1932 میں پھر سے بنائی گئی. کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ یہاں پر بالکل غیر آباد ہو گئی تھی, جو جنگیں ہوئیں اس کی وجہ سے, یا جو باقی معاملات تھے دنیا کے اس طرح. ٹھیک ہے, تو اب ہم آ چکے ہیں یہاں پر, یہ جو مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے لاٹھی کا ایک جو ہے اسٹیچو بنا ہوا ہے, اور ساتھ میں اوپر سانپ لگا ہوا ہے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر نیچے جو ایک عبارت لکھی ہوئی ہے, وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى الْحَيَّ فِي الْبَرِيَّةِ هَكَذَا يَنبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ابْنُ الْإِنسَانِ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ. یہ ان کی مطلب کتب مقدس ہمیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے اوپر سانپ کو اونچا کیا تھا, اسی طرح جو ہے بنی انسان کو جو ہے اونچا ہی رکھو, تاکہ جو ہے اللہ پاک اس تکریم کے بدلے آپ لوگوں کو جو ہے ایک اچھی زندگی جو ہے وہ عطا کرے. بیسیکلی یہاں پر یہ جو آیت ہے ان کی کتابوں میں سے, اس کا مطلب یہ ہے, ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا کہ وہ جو ہے نہیں لڑنے کے لیے جا رہے بیت المقدس میں, تو اللہ پاک نے ان کے اوپر سانپوں کا عذاب بھیجا تھا صحرا کے اندر. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے نجات دلوانے کے لیے کہا تھا کہ ایک سانپ جو ہے آپ اپنی لاٹھی کے اوپر لٹکا کے اس طرح لگا دو. تو وہ کیا تھا کہ جو بھی یہود جس کو مطلب سانپ نے ڈسا ہوتا تھا, وہ جیسے صرف موسیٰ علیہ السلام والے سانپ کو دیکھتا اور لاٹھی کو دیکھتا اس کو شفا ملتی. یہ ایک روایت ہے. اور اس طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ سانپ جو ہے جب اس سانپ کو دیکھتے تو وہ وہاں سے پھر مطلب ہے کہ دوڑ جاتے اور بھاگ جاتے. تو یہ جو آپ تذکار دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے حوالے سے بنایا گیا ہے, ویسے اس کو ایک صلیب کی شکل دی گئی ہے, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک مصلوب شکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر جس طرح ان کو مطلب ہے کہ شہید کیا گیا تھا بقول ان کے, حالانکہ ہم یہ چیز نہیں مانتے, تو اس کو یہی شکل دی گئی. ایک اٹالین جو ہے فنان تھا اس نے یہ بنایا تھا. یہاں پر کھڑے ہو کر آپ بیت المقدس کو دیکھ سکتے ہیں اگر موسم صاف ہو. اس مرتبہ پھر جب ہم آئے ہیں تو موسم جو ہے سارا بادلوں سے گھرا ہوا ہے, موسم صاف نہیں ہے. میرے خیال سے ایک میری سجیشن ہے ان کے لیے کہ اگر یہاں پر یہ ایک دوربین رکھ دیتے تو بہت ایزی ہوتا, یہاں سے کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ سکتے. جس طرح ہم لوگ اندر نہیں جا سکتے تو کم از کم ہم یہاں سے اس کو دیکھ سکتے تھے. یہ ایک میرے خیال سے ان کو ایڈ کرنا چاہیے. تو یہ جو سارا آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل نیبو, یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سامنے جو ہے ڈیڈ سی ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈیڈ سی کے اس طرف جو ہے جورڈن کے اندر ہے, اور جو اس طرف ہے وہاں پر مقبوضہ فلسطین ہے جہاں پر اسرائیل اس وقت ہے. اور جو المغطس ہے وہاں وہ بالکل سامنے ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر جو ہے یحییٰ علیہ السلام نے مقصد ہے کہ غسل دیا تھا یا نہلایا تھا. مجھے اردو میں اس کے الفاظ نہیں سمجھ آتے کس طرح کہتے ہیں, عربی میں اس کو مغطس بولتے ہیں, جو کہ ہر مسیحی برادری جو ہے وہ کرتی ہے, یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور سامنے جو ہے آپ کو نہر جورڈن کے بھی کچھ حصے نظر آ رہے ہوں گے اس طرف سے. جی عثمان بھائی, آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے, میں جو واقعہ بتا رہا تھا 40 سال کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو. اب کیا سوال تھا آپ کا؟ میرا سوال تھا بھائی قرآن میں جو آیت ہے یتیہون فی الارض غیر 40 سنہ, نعم 40 سنہ خلصت. ایوہ, اردو میں
40 سال جب ختم ہو گئے پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہو؟ پھر اس کے بعد پھر بھی جنگ ہوئی تھی اور وہ کی تھی فتح موسیٰ نے یوشع علیہ السلام۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے مقام تک آپ کو بھی لے جاؤں گا، اور اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بھی کسی اور ولاگ میں انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی لے چلیں گے۔ اور یہ وہ نبی ہیں، واحد شخص ہیں جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ پاک نے سورج کو روک لیا تھا تاکہ غروب شمس نہ ہو۔ پوچھیں نا کیوں؟ کیوں؟ ادھر نہ بتائیں، کدھر؟ وہاں ادھر بھی جب جا رہے جائیں ہیں؟ گے ٹھیک ہے، ادھر جا کے اوکے، بتائیں گے، اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ نبی شریف فرماتے ہیں کہ ما حبست الشمس لأحد الا لفتى موسیٰ یوشع، کہ اللہ پاک نے آج تک جو ہے سورج کو کسی کے لیے نہیں روکا ماں سوائے فتح موسیٰ کے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے جو خادم تھا اس کو کہا، اس کے لیے کیوں روکی تھی؟ کیونکہ وہ جہاد کر رہے تھے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم وہاں پر بیان کریں گے۔ یہاں پر پہاڑ کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے زیتون کے درخت لگائے ہوئے ہیں، بہت سے جو بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک درخت علیحدہ سے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ان کا پوپ تھا سب سے بڑا، سن 2000 میں جب وہ یہاں وزٹ کرنے آیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ درخت یہاں پر لگایا تھا، جو کہ 25 سال کے بعد یہاں پر اس کی یہ حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوپر زیتون کے کچھ پھل بھی لگے ہوئے ہیں اس وقت، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے نا اس کی یہ کنڈیشن تھی۔ آپ اس کو پوز کر کے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ چلتے جائیں تو آپ کو جو ہے پرانی دیر کے آثار، جو پرانے زمانے میں یہاں پر آبادی تھی، مطلب جو عبادت گاہ تھی، اس کے آثار آپ کو باہر بھی ملیں گے اور اندر بھی ملیں گے۔ یہ میوزیم ہے یہاں پر جو بنا ہوا ہے، اس میں آپ کو یہود کے جو ہے حج کا وہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان کے حج کا روٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں طریق الحجاج من القدس الى جبل نیبو، کہ اس زمانے میں بیت المقدس سے بعد میں جب بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو یہود یہاں اس پر جو ہے حج کرنے کے لیے آتے تھے، اس پہاڑ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ انہوں نے انکار کیا تھا تو ان کو اب احساس تھا کہ ہم نے جو ایک گناہ جو کیا ہے پرانے زمانے میں، تو اس کے کفارے کے لیے اس پہاڑ کے اوپر ایز اے حج آتے تھے، مطلب قصد کر کے آتے تھے اس پہاڑ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے آپ کو راستہ دکھایا گیا یہاں پر جیروسلم۔ ہم یہاں پر کھڑے تھے، یہ اوپر کدھر گیا ہے؟ یہ ادھر، ہم ادھر کہیں کھڑے تھے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہمارے نیچے ڈیڈ سی میں نے آپ کو دکھایا ہے اوپر سے، اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے جیروسلم ہے، اور یہاں پر بیت المقدس ہے۔ تو یہاں سے جو ہے یہ یہود اس طرح آتے تھے۔ یہ جو ہے جارڈن کی جو نہر ہے ساری، ریور آف جارڈن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مختص ہے یہاں کہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے جو ہے جبل نیبو، کثیب الاحمر جو میں آپ کو بولتا ہوں نا، الکثیب الاحمر کا مطلب ہے لال مٹی کا ٹیلا، ایک مفہوم میں سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے آپ اصل کلر دیکھ رہے ہیں جبل نیبو کا، ٹھیک ہے بھائی جان۔ یہ ہے فسیفساء کے ٹکڑے، اس کو عربی میں فسیفساء بولتے ہیں۔ ڈیفرنٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جن کے ساتھ جو ہے نقوش وغیرہ بنائے جاتے تھے اس زمانے میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جو ہے پینٹنگ بنائی گئی ہے۔ اس زمانے میں بالکل ایسے ہی پینٹنگ نظر آتی تھی، لیکن زمانے کے ساتھ چینج ہو چکی ہے۔ یہ نئی انہوں نے بنائی ہے پرانے زمانے کے حساب سے۔ اور چیز یہ جو جبل نیبو ہے، یہاں سے پرانے زمانے میں الحراست الاراضی المقدسہ، مطلب کہ جو اراضی المقدسہ ہیں فلسطین وغیرہ، اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر مأمور ہوتے تھے لوگ۔ تو یہاں پر ایک غار بھی ہوتی تھی جس کا بیزنٹی دور کے اندر جو ہے غار کا دروازہ یہ ہوتا تھا، مطلب پتھر کے ساتھ ہی اس کو کھولا اور بند کیا جاتا تھا۔ تو اللہ عالم وہ غار میں نے تو نہیں دیکھی ہوئی، لیکن اس کا دروازہ یہاں پر لا کے رکھا گیا، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مقام النبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ان علاقوں میں ہوئی ہے، واللہ اعلم، فکس جگہ ہمیں نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ ایون جو فلسطین میں قبر بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے وہ رائے نہیں ہے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام مدفون ہے، واللہ اعلم۔ ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، 3 ہاتھ جو بنے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر، یہ 1 اور 2 اور یہ 3، یہ بیسیکلی جو ہے جو 3 آسمانی دین ہیں ان کے حوالے سے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن جو 3 شرائع آئی ہوئی ہیں، مسیحیہ، نصرانیہ اور اسلام، تو اس کے حوالے سے یہاں پر 3 ہاتھوں کی نشانیاں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ یہ بعد میں ابھی بنایا گیا ہے، مطلب یہ نئی چیز ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جبل نیبو کے حوالے سے اور جو بنی اسرائیل کی تاریخ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل بتائی ہیں، قرآن شریف میں جو واقعہ مذکور ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہیں،
نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بہترین جو واقعات ہوئے ہیں وہ بتائیں گے. یہ قرآن شریف کا واقعہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. فار مور ویڈیوز. بہت شکریہ. اللہ حافظ.